قرآن مجید کے اندر جہاں پر مردوں کو بلند مقام اور بہترین اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا ہے۔ جس طریقے سے ایک نماز کا اجر اور اس کا ثواب مرد کے لیے ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے صدقہ کرنے کا ثواب مرد کے لیے ہے، ایسے ہی اللہ نے عورت کے لیے بھی رکھا ہے۔ جس طریقے سے نیک اعمال مرد کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی رکھے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ مرد کو مل سکتا ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام اور مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو مقام اور مرتبہ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ اپنی بیٹی کو نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تعلیم ہم اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، وہ تعلیم ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ گھرانے ایسے ہیں جس طریقے سے مرد کو آگے رکھا جاتا ہے، بیٹے کو آگے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی بیٹی کو بھی آگے رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ گھرانوں میں۔ لیکن ہماری اکثریت 90% ہم مسلمانوں کے یہاں جو تعلیم کا فیصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو تو کسی حد تک ہائی اسکول اور انٹر تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن بچی کو نہیں۔ تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرد اپنے گھر کا حاکم ہے، لیکن اس کی حکومت بغیر بیوی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اس کو اپنی بیوی کو ساتھ لینا پڑے گا، تب یہ حکومت چلے گی اس کے گھر میں۔ اگر وہ یہ سوچے کہ اس حکومت کو ہم اکیلے کر لیں، نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتلاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے معاشرے کو بنانے میں اور اس کو سجانے میں، اس کو سنوارنے میں جس طریقے سے مرد انتھک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خون اور پسینہ بہاتا ہے، ایسے ہی عورتیں بھی اس سلسلے میں کوشش کرتی ہیں۔ جب دونوں کی کوششیں ہوتی ہیں تب ایک گھر جنت نما بنتا ہے۔ جب دونوں محنت کرتے ہیں تب بچے نیک ہوتے ہیں۔ جب دونوں کوشش کرتے ہیں تو بچوں کے اندر سلیقہ، بچوں کے اندر طریقہ، اور بچے اللہ والے بنتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب دونوں محنت کرتے ہیں تب۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مرد کا تذکرہ کیا، وہیں پر عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ وہ عورتیں کون ہیں؟ قرآن مجید سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور ان کی قربانیوں کو آپ بیان کریں گے، اور ان کا جوہد، ان کا استقلال اور ان کا صبر اگر آپ کے سامنے آئے گا، اور جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس تذکرے میں حضرت ہاجرہ ضرور شامل ہوں گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبیح اللہ بننے سے پہلے
جس عورت نے ان کی پرورش کی تھی ایسی جگہ کے اوپر کی تھی کہ جہاں پر نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ انسان تھا، نہ چرن تھا، نہ پرند تھا، ایسے حالات میں اس عورت نے مستقبل میں ہونے والے ذبیح اللہ کی پرورش کی تھی اور بیت اللہ کے سائے میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ تو جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوگا، حضرت حاجرہ کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ لازمی ہے، کیونکہ ان کے قدم اور ان کے صبر اور ان کا استقلال اور ان کا مجاہدہ اس حد تک بڑھا ہوا تھا، ان کی کوشش اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ان کے نقش قدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو زمین سے نکال دیا۔ کوہ صفا کے اوپر صفا اور مروہ کی سعی یہ انہی کی یادگار ہے۔ اسماعیل جو ذبیح اللہ بنے یہ نتیجہ تھا اور یہ کوشش تھی حضرت حاجرہ کی۔ تو جب بھی حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوگا، حضرت حاجرہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو ان کی ماں کا بھی تذکرہ ساتھ میں ضرور آئے گا۔ ایسی عزم، ایسا ارادہ، ایسا اللہ کے اوپر توکل، ایسا اللہ کے اوپر بھروسہ اور ایسا اللہ کے اوپر اعتماد تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ کی ماں، جب تمہیں فرعون کے لشکر سے اور اس کی پولیس سے تمہیں خوف محسوس ہو اس بچے کے سلسلے میں، تو اے موسیٰ کی ماں اس کو سمندر کے حوالے کر دینا۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا ان کی ماں کا تذکرہ کرنا لازمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے حوالے کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ عورت کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور ہمارے سماج کو بنانے میں، ہمارے سماج کو سدھارنے میں عورت کیا کردار انجام دے سکتی ہے۔ اللہ کے اوپر ایسا توکل، ایسا بھروسہ کہ سمندر کی لہروں کے حوالے آپ کو کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جب بھی عیسیٰ کا تذکرہ ہوگا ان کی ماں حضرت مریم کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، اس وقت کے جو ڈاکٹر اور اس وقت کے جو حکیم تھے وہ بھی آپ کے معجزات کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے۔ بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، قوم کے اندر جب آئے تو قوم نے تانے دینے شروع کیے، برادری کے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا، نہ تیری ماں باپ باقی تھی اور نہ تیرا باپ برا تھا، یہ تو نے کون سا کام کیا ہے؟ فاشارت الیہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہم آئیں اور آپ ہم دیکھیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے اور جبرائیل امین قرآن مجید کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو حضرت خدیجہ جو آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی انہوں نے کس طریقے سے آپ کو تسلی دی تھی، انہوں نے کس طریقے سے آپ کو ڈھارس بندھائی تھی، انہوں نے کس طریقے سے آپ کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ اے پیغمبر آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کمزوروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک عورت تھی کہ عرب کے اندر جب سب طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتلایا جا رہا تھا، عرب کے اندر وہ عورت آپ کی تصدیق کر رہی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے ہیں۔ جب آپ کے اوپر سب طرف سے جھوٹ کا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ عورت اعلان کر رہی تھی کہ آپ سچے ہیں۔
جب سب طرف سے لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ بالکل پکے اور سچے ہیں۔ تو عورت اس حد تک محنت کر سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے، معاشرے کو سدھار سکتی ہے، بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے۔ کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو، کیونکہ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ جب علم آئے گا، جب نور آئے گا تو تاریکی بھاگے گی، جب علم آئے گا تو جہالت جائے گی، جب روشنی آئے گی تو اندھیرا چھٹے گا، جب علم آئے گا تو انسان کے اندر بصیرت اور بصارت آئے گی کہ جس طریقے سے دین کو ہم اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم لازم سمجھیں کہ ہماری بچیوں کے لیے بھی یہ دین ضروری ہے، ہماری عورتوں کے لیے بھی یہ دین ضروری ہے۔ مسجد کے اندر مرد تو چلے آتے ہیں، جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں، دین کی بات سن لیتے ہیں، قرآن کی بات سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ہمارے پاس کیا نظم ہے؟ وہ بیچاری کہاں جائیں؟ وہ دین کی بات کس سے پوچھیں؟ وہ دین کے سلسلے میں کس سے دریافت کریں؟ وہ دین کو کہاں پڑھیں؟ کوئی نظم نہیں ہمارے پاس۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج گھروں کے اندر اگر پتہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے تو ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو غسل کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، پاکی اور ناپاکی نہیں معلوم ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب کچھ ہم نے سکھلا دیا ہے، لیکن پاکی اور ناپاکی، شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، لیکن پاکی اور ناپاکی سے آج بھی ناواقف ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم اس کے لیے فکر کریں، ہم اس کے لیے سوچیں، قرآن مجید کے حلقوں کے اندر بٹھلا کر کے بٹھائیں، قرآن سے تعلق پیدا کروائیں۔ قرآن مجید اگر نہیں پڑھا ہے بچوں نے، بچیوں نے، تو پڑھوائیں قرآن مجید کو اور ترجمے کے ساتھ پڑھوائیں۔ یہ نہیں کہ صرف الفاظ کے اوپر انگلی پھیر لیا، نہیں، بلکہ ترجمے کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کو زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ جب بندہ نیک کاموں سے جڑ جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ایک اللہ والے کے دل کے اندر ہوتی ہیں، اس سامنے والے بندے کے دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں۔ اور جب ہم دین سے دور رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فسق و فجور، لغویات، خرافات، چغلی، غیبت، فحش گوئی، یہ ہمارے بچوں کے درمیان اور ان کے دلوں کے اندر پیوست ہوں گی۔ جب دین سے جڑے رہیں گے تو دینی باتیں ہمارے دل کے اندر سرایت کرتی چلی جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ والے بزرگ، بیان کر رہے تھے اور بار بار اللہ کا نام لے رہے تھے، تو سامنے ارسطو جو وقت کا فلسفی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بار بار آپ وہی اللہ 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 اللہ، ان کو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جیسے ہم کبھی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے گدھے تجھے کیا معلوم؟ بھائی مجلس کے اندر کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی شخص کو بھائی مجلس کے اندر کہہ دیا جائے اے گدھے، پسینے پسینے ہو گیا اور بالکل غیظ و غضب کے اندر وہ آ گیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں نے تجھ کو کہا اے گدھے، جب اس کا اثر تیرے جسم کے اوپر ہو سکتا ہے تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا، رسول اللہ کا نام لیا جائے گا، تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ایک بری بات کا اثر تیرے جسم کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے تو پسینے کے اندر لت پت ہے، غصے کے اندر آ گیا، تو جب ایک بری بات کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے گی، دینی حلقوں کے اندر بیٹھا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کو سنا جائے گا، قرآن مجید کے حلقے سے وابستہ ہو جائیں گے، تو کیا وہ چیزیں ہمارے دل کے اندر پیوست نہیں ہوں گی؟ جب ایک بری بات کا اثر ہو سکتا ہے تو کیا اچھی باتوں کا دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، ہم قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں،
اور وہاں سے سبق ہم حاصل کریں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنی بچیوں کو ادب سکھاؤ، قرآن مجید سے وابستہ کرو۔ آج ہمارے سماج کے اندر 10 سال کی ہماری بچی ہوئی، 10 سال کی، 12 سال کی، ہم نے اس کو دینی تعلیم سے دور کر لیا۔ کیا بہانہ؟ بہانہ یہ ہے کہ بچی ہماری بڑی ہو گئی ہے، جبکہ مسجد کے اندر یا مکتب کے اندر وہ آ رہی ہے تو باقاعدہ اسکارف کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ بچی بڑی ہو گئی ہے، ہٹا لیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اسکول وہ جا رہی ہے ننگے سر، اس وقت وہ بڑی نہیں ہے؟ جس طریقے سے آپ نے یہاں سے ہٹایا بڑی کہہ کر کے، جب اسکول وہ جا رہی ہے ننگے سر، گلے کے اندر دوپٹہ پڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کی شرم کہاں چلی؟ بچوں کو تعلیم دیجئے خدا کے واسطے، ورنہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ مظفر نگر کی خبر کتنی دردناک، دل دہلانے والی خبر ہے۔ پرسوں کی خبر ہے کہ ایک ہوٹل کے اندر 50 بچیاں اور 50 بچے پکڑے گئے ہیں، 50 لڑکیاں اور 50 لڑکے پکڑے گئے ہیں، اور جن کی عمریں 15 سے 20 سال، 22 سال، اور ان 50 لڑکیوں میں 46 مسلم لڑکیاں ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی ان والدین کے اوپر؟ کیا ان والدین کیا منہ دکھانے کے لائق اپنے سماج کے اندر رہے ہوں گے؟ اور جو لڑکے تھے جنہوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، وہ تمام کے تمام لڑکے، ان میں سے صرف ایک مسلم تھا، 49 لڑکے غیر مسلم تھے۔ تو ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ صرف اور صرف تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کالج جا رہی ہے، ہماری بچی یونیورسٹی جا رہی ہے، ہماری بچی فلاں جگہ جا رہی ہے۔ ہمیں نظر رکھنی ہے، ہمیں تربیت کرنی ہے ان کی، اور تربیت جب ہم گھر کے اندر کریں گے، جب ہم وقت دیں گے تب تربیت ہوگی۔ ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اس وقت گھر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں جب گھر کے چراغ گل ہو چکے ہوتے ہیں، جب اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے۔ انسان باہر کا کھانا اسی وقت کھاتا ہے جب گھر کے اندر اس کو کھانا نہیں ملتا۔ جب آپ محبت نہیں دیں گے، آپ اپنی بچی سے خوشی سے گفتگو نہیں کریں گے، آپ اپنی بچی سے ہنسی مذاق نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر وہ منہ مارے گی۔ باہر اس کو چاہیے ایک ایسا جو اس کے دل کی باتوں کو سن سکے، جو اس کی تکلیفوں کو سن سکے۔ آپ اگر تہیا کر لیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے گھر کے اندر وقت گزارنا ہے، بچوں کی بات کو بھی سننا ہے اور بچیوں کی بات کو بھی سننا ہے، بیوی کی بات کو بھی سننا ہے، سب کی باتوں کو سن کر کے اس کا جواب دینا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ ایسی دردناک خبریں آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم عزم کریں، تہیا کریں کہ بچیوں کے لیے ہم تعلیم میں آگے بڑھیں۔ اللہ نے دولت کس دن کے لیے دی ہے کہ مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کی جھولیوں کے اندر جا جا کر کے بیٹھ رہی ہیں، ان کے ساتھ کھا رہی ہیں، ان کے ساتھ پی رہی ہیں، ان کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ والدین کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ان کے دل کے اوپر گزر رہی ہوگی؟ اگر ہم نے اچھی طریقے سے تربیت کی ہوتی، اگر اچھی طریقے سے ہم نے ان کو تعلیم دی ہوتی، اگر ہم نے زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کی سیرت ان کے سامنے پیش کی ہوگی، اگر حضرت خدیجہ کی سیرت ان کے سامنے ہم نے پیش کی ہوتی، تو یقیناً ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں نہ جاتی۔ میرے بھائی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے وقت میں ہم یہ عزم کریں اور یہ تہیا کر کے جائیں کہ آج سے ہم شام کو جب گھر کے اندر داخل ہوں گے تو ہم اپنے بچوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضور کی دادی کا نام کیا ہے؟ حضور کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضور کی نانی کا نام کیا ہے؟ حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضور کے کتنی بیویاں تھیں؟ حضور کی سب سے پہلی بیوی کا نام بتاؤ، حضور کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ، حضور کے کتنے نواسے تھے؟ حسن اور حسین آپ کے کون تھے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں؟ اس طریقے سے جب بچوں کے سامنے سوال کریں گے، میرے بھائی، وہ بچے ہم سے مانوس ہوں گے، وہ ٹی وی کو بند کر دیں گے، موبائل کو بند کر دیں گے، آپ کی طرف توجہ لگا کر کے سنیں گے، اور جب دوسرا دن ہوگا
تو آپ کا بچے انتظار کریں گے کہ ابا بھی آئیں گے اور سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے، تو اس سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ طریقہ آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر رونق آئے گی، رحمتیں آئیں گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پہلے معلوم ہوگا تبھی تو آپ کریں گے۔ جب آپ کو خود نہیں معلوم ہے آپ کیا سوال کریں گے؟ تو ان کی تربیت سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے، ان کو سمجھانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے۔ بار بار اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، اس سے پہلے ہمیں بننا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ یہ بنیاد ٹیڑھی ہے، لہذا جو دیوار کھڑی ہوگی وہ ٹیڑھی ہوگی۔ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔